جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اب مرزا انجینئر سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ختم نبوت کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور اسی طرح قرآن مجید کی تعریف، کیا قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر نہیں کر دیتی؟ ان کو یہی زوم تھا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بابے نے کلمہ پڑھایا تو ان کے بابے نہیں پڑھاتے رہے، اشرف علی رسول اللہ، اور اپنے بزرگوں نے جو گول کھلائے ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا ہے۔ غلط کہنا میں سب کو کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرزا انجینئر نے یہ کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھایا ہے۔ مرزا انجینئر سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اس بات میں سچے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں یہ حوالہ دکھائیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھایا ہو یا خود پڑھا ہو۔ اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو پھر یقیناً لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید نے یہ خواب دیکھا کہ میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا تو بڑا پریشان ہوا، یار میں نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ تو آیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر عرض کی حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابع دار ہوں۔ تو اس سے یہ بات کہاں سے لازم آتی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اسے کہا کہ تو کلمہ پڑھا کر؟ خواب ہے، خواب کا تعبیر کبھی کس طرح ہوتا ہے کبھی کس طرح ہوتا ہے، تو اس سے یہ بات کہاں سے لازم ہوئی کہ آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ کلمہ پڑھایا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ؟ یہ تو ایک افتراء ہے، یہ تو ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے۔ میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں۔ لہٰذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر۔ یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے۔ اور اس مرزا انجینئر نے یہ کہا کہ آج کے جو قادیانی ہیں یہ مرتدین کی اولاد ہیں، آج کے قادیانی یہ مرتد نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ آج کے قادیانی مرزا انجینئر کیسے مرتد نہیں ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح، آپ کے نزدیک مرتد کہا کسے جاتا ہے؟ مرتد تو اسے کہتے ہیں نا جو اسلام کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کے بعد وہ شریعت کا، اسلام کے ارکان کا انکار کرے، مرتد تو اسے ہی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ مرتد کس وجہ سے ہوئے؟ وہ مرتد اس وجہ سے ہوئے کیونکہ انہوں نے اس دور میں زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ آج کے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مرتد کس وجہ سے ہوئے؟ مرتد اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ اس دور میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے تھے، اس دور میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے قادیانی ہیں، اس دور میں بھی اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اس دور میں بھی یہ قادیانی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مرتد کس وجہ سے ہوئے؟ یہ مرتد کس وجہ سے ہوئے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مرتد اس وجہ سے ہوئے کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اور اس دور میں یہ قادیانی مرتد کیوں ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح اس مرزا انجینئر نے کہا کہ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں کہتے۔ یہ مرزا انجینئر نے ایک خیانت کی ہے، خوان ہے، کفور ہے، اس کو ہم کیا کہیں۔
کیا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر صحیح صریح آیات اور احادیث نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح صریح احادیث کا اور قرآن مجید کی آیات کا یہ انکار نہیں ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنا؟ کیا یہ آیات کا انکار نہیں، احادیث کا انکار نہیں؟ بالکل واضح طور پر انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کے بعد بھی نبی ہے، تو یہ بالکل بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکذیب ہے، معاذ اللہ، جو ہر بچہ جانتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں۔ مرزا انجینئر نے اپنے آباء و اجداد کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا کہ قادیانی قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ معاذ اللہ، اس نے یہ ایک خیانت کی ہے، یہ اپنے خوان ہونے کی اس نے ایک دلیل دی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی قادیانی جو ہیں یہ قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہیں۔ قرآن مجید صاف اعلان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، اور قرآن مجید میں یہ آیت ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہاں قادیانی تعریف کرتے ہیں، بہت ساری آیات میں یہ قادیانی تحریف کے قائل ہیں۔ تو کیا قادیانی قرآن مجید میں تحریف کر کے اور ختم نبوت کی آیات میں تحریف کر کے کیا قرآن مجید کی یہ تکذیب نہیں کر رہے؟ کیا قرآن مجید کی تعریف کے قائل نہیں ہوئے؟ تو میرے بھائیوں، بالکل واضح طور پر آج کے قادیانی اور پہلے دور کے قادیانی سب تعریف کے قائل تھے اور قرآن مجید کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ بس اپنے آباء و اجداد کے دفاع میں یہ کہتا ہے کہ بھئی آج کے قادیانی یہ قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ کس دلیل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مانتے ہیں؟ کیا وہ قرآن مجید میں تعریف نہیں کرتے؟ اگر مانتے ہوتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار یہ قادیانی کس طرح کرتے؟ جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اب مرزا انجینئر سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ختم نبوت کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور اسی طرح قرآن مجید کی تعریف، کیا قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر نہیں کر دیتی؟ اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ایک اور کفر انہوں نے کیا۔ اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ تو آپ سارے معاملات کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں، مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قادیانی یہودیوں سے بہتر ہیں، اس وجہ سے قادیانیوں سے معاملات کیے جائیں، یعنی ان سے نکاح عقد وغیرہ کیے جائیں۔ تو قادیانی، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو اجازت ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ مرتدین سے نکاح اور معاملات وغیرہ نہ کریں، قادیانیوں کو کوئی ممانعت نہیں، آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ کہ پریکٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہیں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کیونکہ آپ کے آباء و اجداد کافر نہیں۔ مرزا انجینئر، یہ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ خدا کی قسم ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگر ہماری انگلی بھی قادیانی ہو نا، خدا کی قسم ہم اس کو کاٹ کر رکھ دیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری انگلی کیا، ہماری جان کیا، ہمارے رشتہ دار کیا، اگر ہمارے والدین بھی ہوں معاذ اللہ، خدا کی قسم ہم ان کو بھی کافر کہیں گے۔ آپ کون سی باتیں کرتے ہیں؟
مومنین تو ہوتے ہی وہ ہیں، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ کہ مومن ہوتے ہی وہ ہیں جن کو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے زیادہ پیار ہو تو اللہ والوں سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، صحابہ سے ہوتا ہے، اہل بیت سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ کہ میں تلخ جملہ بولنے لگوں سنیوں سے ٹوٹے ہوئے، کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا، سنیوں سے نکلا ہے۔ غلام احمد قادیانی کون تھا؟ دیوبندیوں اور حدیثوں کا شاگرد تھا، سنی تھا۔ مرزا انجینئر نے کہا کہ جو مرزا قادیانی تھا وہ اصل میں سنی تھا۔ ہاں ہم بھی مانتے ہیں وہ اسی طرح سنی تھا جس طرح آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو پڑھا کر، سکھا کر، سمجھا کر بھیجا ہے تاکہ آپ جا کر لوگوں کو شیعوں کے عقائد بتائیں اور لوگ یہ سمجھے کہ دیکھیں سنی بھی شیعوں کے عقائد بیان کر رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کے والد، آپ کے آباء و اجداد جو نور اللہ شوستری والے تھے یا بڑے بڑے قادیانی تھے، ان کو بھی آپ کے آباء و اجداد نے سمجھا کر بھیجا تھا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ سنی کون سے عقائد بیان کر رہا ہے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ دیکھیں وہ سنی تھا۔ جس طرح آپ دنیا سے چلے جائیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ سنی تھا۔ تو ایسے سنی کو ہم سنی ہی نہیں مانتے جس کی تربیت ان کے آباء و اجداد کرنے والے مرتد ہوں۔ بس